ہم دو بہنیں اور چار بھائی تھے۔ ایک بھائی سب سے بڑا تھا، اس کے بعد میرے دو بھائی اور پھر بہن تھی۔ میں سب سے چھوٹی تھی۔ میری عمر صرف 6 سال تھی جب میرے امی ابو کا انتقال ہو گیا۔ امی ابو کے انتقال سے پہلے میرے چارے بھائیوں کی شادی ہو چکی تھی اور اس کے بعد میری بہن کی بھی شادی ہو گئی۔ میری بھابیاں میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتی تھیں۔ وہ ہر وقت مجھ سے کام کرواتی رہتی تھیں۔ 6 سال کی عمر میں ہی انہوں نے مجھے تمام گھرداری سکھا دی تھی، اور اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو جاتی تو کبھی کبھار مار بھی دیتی تھیں۔ میرے بھائیوں کی آنکھوں پر جیسے مٹی پڑی ہوئی تھی۔ میری بھابیاں ان کے سامنے مجھے مارتی اور سخت سخت باتیں سناتی تھیں، مگر وہ خاموشی سے بیٹھے رہتے۔ جس عمر میں مجھے لاڈ اٹھوانے چاہیے تھے، اس عمر میں نے پورے گھر کا کام سنبھالا ہوا تھا۔ 6 سال کی بچی کو تو صحیح سے بولنا بھی نہیں آتا، اور میں گھر کے تمام کام کر لیا کرتی تھی۔ جب بھی میری بہن آتی تو وہ میرے بھائیوں سے شکایت کرتی کہ بھابیاں مجھ پر ظلم کر رہی ہیں، مگر میرے بھائیوں پر کوئی اثر نہیں ہوتا تھا۔ وہ روز ہو کر اپنے گھر واپس چلی جاتی۔ ایک دن میری بہن اور بہنوئی آئے ہوئے تھے تو میری بھابھی نے مجھے کھانے بنانے کا کہا۔ میری بہن نے حیرت سے کہا، یہ تو اتنی چھوٹی سی ہے، یہ کھانا کیسے بنائے گی؟ اس پر میری بھابھی نے مجھے جواب دیا، میں نے اسے سب کچھ سکھا دیا ہے، تم اس کی فکر نہ کرو، یہ سب کچھ جانتی ہے۔ یہ سن کر میری بہن بالکل خاموش ہو گئی، کیونکہ گھر میں بڑی بھابھی کی ہی مانی جاتی تھی۔ اس دن میں نے چائے بنائی اور اپنی بہن اور بہنوئی کے سامنے پیش کی، مگر دوران سرو کرنے ایک کپ نیچے گر کر ٹوٹ گیا۔ اس پر میری بھابھی غصے میں آ گئی۔ اس نے مجھے کھینچ کر کچن میں لے جا کر زوردار تھپڑ مارا اور گرم چمٹا میرے ہاتھ پر لگا دیا، جس کی تکلیف سے میں زاروں قطار رونے لگی۔ میری بہن فوراً اٹھی اور غصے میں بھابھی کو سخت باتیں سنائی، پھر میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اپنے ساتھ اپنے گھر لے گئی۔ جاتے وقت اس نے کہا، تم یہیں پر رہو گی۔ میرے وہاں آنے کے بعد میری بہن کے سسرال والوں نے اس پر سختی شروع کر دی اور تانے دینے لگے کہ میں ان پر بوجھ بن کر آ گئی ہوں، وہ کس کس کی ذمہ داری اٹھائیں۔ میری بہن کی شادی کو پورے 3 سال ہو چکے تھے، لیکن ان کے ہاں ابھی تک کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی۔ کچھ ہی دن بعد میری بہن اور بہنوئی کے درمیان شدید لڑائی ہوئی اور میرے بہنوئی نے غصے میں آ کر میری بہن کو طلاق دے دی اور اسے دھکے مار مار کر گھر سے نکال دیا۔ میری بہن سڑک پر کھڑی بے یقینی سے اپنے سسرال کے دروازے کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر آنسو بہہ رہے تھے اور وہ سکتے کی حالت میں تھی۔ میں اس کا ہاتھ پکڑے کھڑی تھی، مگر کچھ کہنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ کچھ لمحے یوں ہی گزر گئے، پھر وہ خاموشی سے پلٹی اور میرا ہاتھ مضبوطی سے تھامے چلنے لگی۔ ہم دونوں کے پاس نہ کوئی ٹھکانہ تھا، نہ ہی کوئی سہارا۔ میری بہن کی سسرال کے دروازے بند ہو چکے تھے اور ہمارے اپنے بھائیوں کے دروازے پہلے ہی بند تھے۔ میرے ننھے دماغ میں یہی سوال بار بار گردش کر رہا تھا کہ ہم کہاں جائیں گے۔ میری بہن کی حالت بہت زیادہ خراب ہو رہی تھی، مگر وہ خود کو سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ کچھ دیر بعد ہم ایک پارک میں جا کر بیٹھ گئے۔ رات کا گپ اندھیرا چھا گیا تھا اور سردی بھی بہت زیادہ بڑھ گئی تھی۔ میری بہن نے مجھے اپنے قریب کیا اور خود سے لپٹا لیا۔ وہ شاید اپنی بے بسی پر رو رہی تھی، مگر میرے آنسو بھی رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ میں نے بیٹھے بیٹھے اپنی بہن سے سوال کیا، آپی، بد کردار کیا ہوتا ہے؟ اور وہ خالہ آپ کو بد کردار کیوں کہہ رہی تھیں؟ بھائی نے آپ کو طلاق کیوں دے دی؟
اور ہم یہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ ہم کہاں جائیں گے؟ میرے اتنے سارے سوالوں کو سن کر میری بہن نے مجھے اپنے سینے سے لگا لیا اور دھیرے سے بولی، بس اسے قسمت کہتے ہیں۔ جب سے میں اس گھر میں آئی ہوں مجھے سکون نہیں ملا۔ خیر، تم اپنے چھوٹے سے دماغ پر اتنا زیادہ زور مت دو، تم ابھی بچی ہو۔ وقت کے ساتھ سب کچھ خود ہی تمہیں سمجھ میں آ جائے گا۔ پھر وہ کچھ لمحے خاموش رہی اور گہری سانس لے کر بولی، ہم کہاں جائیں گے یہ مجھے نہیں معلوم، لیکن تم ٹھہرو، میں اکبر بھائی کو فون کرتی ہوں۔ شاید ہمیں اپنے والدین کے گھر میں ایک کونا مل جائے جہاں پر ہم رہ سکیں۔ کچھ ہی دیر میں میری آکپی نے اکبر کو فون کیا۔ اکبر بھائی میرے سب سے بڑے بھائی تھے۔ وہ فون پر کہنے لگی، بھائی شمس نے مجھے طلاق دے دی ہے اور ثانیہ بھی میرے ساتھ ہے۔ وہ ہمارے پاس رہنے کو کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، پلیز ہمیں آ کر لے جائیں۔ میرے بھائی کی آواز سخت تھی۔ وہ غصے سے بولا، میرے گھر آنے کی تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے، تمہاری ہی کوئی غلطی ہوگی تبھی اس نے تمہیں طلاق دی ہے۔ میں تم دونوں کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ دوبارہ مجھ سے رابطہ کرنے کی کوشش مت کرنا، بلکہ ہمارے چاروں بھائیوں میں سے کسی سے بھی رابطہ مت کرنا۔ تمہارے لیے ہمارے گھر میں کوئی جگہ موجود نہیں ہے۔ میری بہن نے فون بند کر دیا۔ اس کے ہاتھ پاؤں کانپے جا رہے تھے، آنکھوں میں اس کے آنسو بھی تیر رہے تھے، مگر وہ خود کو سنبھالنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ میں نے ڈرتے ڈرتے اس کی طرف دیکھا۔ آپی، بھائی نے کیا کہا؟ وہ ایک لمحے کو خاموش رہی، جیسے خود کو سنبھالنے کی وہ کوشش کر رہی ہو، پھر زبردستی مسکرا کر بولی، کچھ نہیں ثانیہ، وہ بس ہمیں اپنے گھر میں نہیں رکھ سکتے تو ہم کہاں جائیں گے؟ میں نے گھبرا کر پوچھا۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا، جیسے جواب وہیں سے آنا تھا، پھر ایک لمبی سانس لے کر میرا ہاتھ تھاما اور بولی، ہمیں کہیں نہ کہیں تو جانا ہوگا۔ ہم پارک سے اٹھ کر سڑک پر آ گئیں۔ رات گہری ہو چکی تھی، ٹھنڈ بڑھ رہی تھی اور ہمارے پاس نہ کوئی ٹھکانہ تھا نہ ہی کوئی سہارا تھا۔ میں نے آپی کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ ہم نانی کے گھر چلتے ہیں، آپی نے اچانک سے فیصلہ کیا۔ ہم غریب ہیں مگر شاید ہمیں پناہ دے دیں وہ لوگ۔ ہم نانی کے گھر کی طرف چل پڑے۔ راستے میں کئی بار آپی نے اپنے آنسو پہنچنے کی کوشش کی۔ میں پریشانی کے عالم میں ان کے ساتھ ساتھ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کر چلتی رہی۔ ہم جیسے ہی نانی کے دروازے پر پہنچے، آپی نے کانپتے ہاتھوں سے دروازہ کھٹکھٹایا۔ کچھ دیر بعد دروازہ کھلا اور سامنے نانی کھڑی تھی۔ جیسے ہی نانی نے ہمیں دروازے پر دیکھا، ان کے چہرے پر ناپسندیدگی کے آثار نمایاں ہو گئے۔ انہوں نے فوراً دروازہ بند کرنے کی کوشش کی، مگر آپی نے جلدی سے آگے بڑھ کر کہا، نانی پلیز، ہم کچھ دن یہاں رہنا چاہتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ نانی کچھ کہتی، مومانی کی سخت آواز سنائی دی، تمہاری ماں تو مر گئی، اب تمہارا اس گھر سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ سگے رشتے اکثر مشکل وقت میں ساتھ چھوڑ دیا کرتے ہیں۔ ہمیں تو اپنے بھائیوں نے اپنانے سے انکار کر دیا تھا، یہ تو پھر بھی ہمارا ننیال تھا۔ مگر مومانی نے ترس کھانے کی بجائے آپی کے منہ پر ہی دروازہ بند کر دیا۔ رات گہری ہو چکی تھی، سردی بھی کافی حد تک بڑھ رہی تھی اور مجھے بہت زیادہ بھوک بھی لگ رہی تھی، مگر اس پریشانی میں خاموش رہی۔ ہم بے مقصد سڑکوں پر چلتی رہیں، نہ کوئی ٹھکانہ تھا نہ کوئی امید۔ کچھ دیر بعد آپی نے میرا ہاتھ تھاما اور ہمیں ایک طرف کو لے جانے لگی۔
ہم چلتے چلتے بس اڈے پر پہنچ گئے۔ آپی نے اپنے کپڑوں کی جیب سے چند سکے نکالے جو شاید اس کے پاس آخری رقم تھی، اور خاموشی سے ٹکٹ خرید لی۔ میں نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا مگر وہ کچھ نہیں بولی۔ ہم سفر کے لیے روانہ ہو چکے تھے مگر کہاں جا رہے تھے یہ مجھے بالکل بھی معلوم نہیں۔ کچھ ہی دیر بعد ہم لوگ اڈے پر اتر گئے۔ وہاں ایک شخص پہلے سے ہی ہمارے انتظار میں موجود تھا۔ وہ شخص گاڑی میں بیٹھا تھا۔ میں نے اسے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ آپی نے کچھ دیر اس سے بات چیت کی اور اس کے بعد ہم لوگ اسی کی گاڑی میں بیٹھ کر ایک بہت خوبصورت گھر کے سامنے جا پہنچے۔ اس شخص نے پہلے گاڑی سے اتر کر ہمارا دروازہ کھولا، اور جب ہم گاڑی سے باہر آئے تو اس نے آپی کے ہاتھ میں چابیاں تھماتے ہوئے کہا، میں آپ کا بے حد شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے خدمت کا موقع دیا۔ آپ ایک ایسے شخص کی بیٹی ہیں جس کا مجھ پر بہت بڑا احسان ہے۔ یہ کہہ کر وہ شخص رخصت ہو گیا۔ اس کے بعد ہم نے گھر کا دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گئے۔ گھر بے حد خوبصورت تھا۔ ہم وہیں رہنے لگے۔ آپی نے جلد ہی کام شروع کر دیا اور مجھے سکول میں داخل کروا دیا۔ وقت گزرتا گیا اور آپی دن بدن مصروف ہوتی جا رہی تھی۔ میں بھی اپنی پڑھائی میں بہت زیادہ مصروف تھی۔ ہمارے حالات دن بدن بدلنے لگے تھے۔ میری آپی نے گھر میں ایک ملازمہ بھی رکھ لی تھی۔ ہمیں اسی گھر میں رہتے ہوئے پورے 3 سال گزر چکے تھے۔ اب میری عمر 11 سال ہو چکی تھی اور میں پہلے سے کچھ بہت زیادہ سمجھدار ہو گئی تھی۔ ایک دن میں نے آپی سے پوچھا، یہ گھر کس کا ہے؟ یہاں پر کبھی کوئی کرایہ دار کیوں نہیں آیا؟ اور آپ یہاں پر رہ کے کیا کام کرتی ہیں؟ آپی نے میری طرف دیکھ کر سنجیدگی سے کہا، یہ تمہارے سوچنے کی باتیں نہیں ہیں، تم بس اپنی پڑھائی پر دھیان دو۔ میں ایک اسکول کی ٹیچر ہوں۔ اگر کچھ اور پوچھنا ہے تو بتاؤ۔ میں نے سر ہلایا، نہیں کچھ نہیں۔ پھر میں نے اپنی کتابیں اٹھائیں اور خاموشی سے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ مگر ایک چیز جو مجھے حیران کر رہی تھی وہ یہ تھی کہ آپی اب گھنٹوں فون پر باتیں کرتی رہتی تھی اور رات کو دیر سے گھر واپس آنے لگی تھی۔ میں 7ویں جماعت میں تھی اور یہ سب میرے لیے بہت ہی حیران کن تھا۔ وہ آدمی بھی اکثر ہمارے گھر آنے جانے لگا تھا۔ شروع میں وہ کبھی کبھار آتا تھا لیکن اب اس کی آمد و رفت بڑھ گئی تھی۔ میں نے کئی بار اسے آپی کے ساتھ سنجیدگی سے باتیں کرتے ہوئے دیکھا، لیکن جب بھی میں قریب آتی وہ فوراً چپ ہو جاتے۔ مجھے یہ سب کچھ عجیب سا لگنے لگا تھا۔ ایک دن میں نے ہمت کر کے آپی سے پوچھا، یہ آدمی کون ہے آپی؟ یہ ہمارے گھر اتنا زیادہ کیوں آتا ہے؟ آپی نے پہلے تو میری طرف دیکھا، پھر اپنی نظریں چراتے ہوئے بولی، تمہیں فضول سوال کرنے کی کافی زیادہ عادت پڑ گئی ہے۔ وہ ہمارے کچھ ضروری کاموں میں مدد کرتا ہے، بس اتنا کافی ہے۔ تم اپنی پڑھائی پر دھیان دو۔ لیکن میں جانتی تھی کہ بات اتنی سادہ نہیں تھی۔ میں چھوٹی تھی مگر بے وقوف نہیں۔ اب میرے ذہن میں کئی سارے سوالات اٹھنے لگے تھے۔ ایک دن آپی نے مجھ سے کہا کہ وہ اب گھر دیر سے آیا کرے گی کیونکہ ان کی نوکری ایک آفس میں لگ گئی ہے جہاں انہیں کافی زیادہ دیر تک کام کرنا ہوتا ہے۔ اس لیے انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں کھانا کھا کر سو جایا کروں۔ اب آپی نے گھر میں ایک کی بجائے 2 ملازمائیں رکھ لی تھیں، ایک جو کھانا بناتی تھی اور دوسری جو گھر کی صفائی وغیرہ کا کام کرتی رہتی تھی۔ اکثر آپی مجھ سے کہتی تھیں کہ میں اپنی سہیلیوں کے ہاں چلی جایا کروں، لیکن مجھے گھر پر رہنا بہت زیادہ پسند تھا۔ شروع میں سب کچھ معمول کے مطابق چل رہا تھا۔
لیکن جلد ہی مجھے کچھ چیزیں عجیب عجیب لگنے لگیں۔ آپی پہلے جیسی نہیں رہی تھیں، وہ اکثر فون پر مصروف رہتی، ان کے پاس میرے لیے پہلے جیسا وقت نہیں تھا، اور کبھی کبھار وہ اتنی تھکی ہوئی لگتی تھیں کہ مجھ سے بات تک نہیں کر پاتی تھیں۔ مجھے ان کی بدلی ہوئی عادتیں پریشان کر رہی تھیں، مگر میں چپ چاپ سب دیکھتی رہی۔ ہمارے بھائیوں نے پلٹ کر ہماری خبر ہی نہ لی تھی، یہ نہ جاننے کی کوشش کی کہ ہم زندہ ہیں یا مر گئی ہیں۔ آپی اب بہت زیادہ تیار ہو کر رہنے لگی تھی۔ ہر وقت مہنگے کپڑے، خوشبوئیں اور میک اپ ان کی زندگی کا حصہ بن چکے تھے۔ کبھی کبھی تو وہ رات کو بھی گھر نہیں آتی تھی۔ میرے دل میں آپی کے لیے شک سا پیدا ہو جاتا تھا، مگر میں اس خیال کو بہت زیادہ کر کے جھٹک دیتی تھی۔ میں خود کو سمجھاتی کہ وہ محض اپنے کاموں میں مصروف ہیں، اور شاید ان کا دیر سے آنا نوکری کا حصہ ہے۔ لیکن پھر ایک اور چیز ہونے لگی۔ ہمارے گھروں میں مردوں کا آنا جانا شروع ہو گیا تھا۔ پہلے پہل تو یہ سب معمولی لگا، مگر جلد ہی میں نے محسوس کیا کہ یہ مہمان عام لوگ نہیں تھے۔ ان کے طور طریقے، ان کی نظریں، ان کا رویہ کچھ عجیب سا تھا۔ میں نے ایک دن ہمت کر کے آپی سے پوچھا، یہ لوگ کون ہیں جو ہمارے گھر آتے ہیں؟ آپی نے میری بات کو ہنسی میں ٹال دیا، بس کچھ کام کے لوگ ہیں، تم چھوٹی ہو، ان باتوں میں مت پڑو، تم اپنی پڑھائی پر دھیان دو۔ مگر اب میں پہلے جیسی معصوم نہیں رہی تھی، میں سب کچھ دیکھ رہی تھی، محسوس کر رہی تھی، اور دل ہی دل میں خوف زدہ بھی ہونے لگی تھی۔ اللہ اللہ کر کے میرے میٹرک کے امتحانات ختم ہوئے اور میری عمر بھی 15 سال ہو گئی۔ میں گھر پر بچوں کو ٹیوشن پڑھاتی تھی، مگر آپی کا لہجہ میرے ساتھ سخت اور عجیب عجیب سا رہنے لگا تھا۔ پہلے جیسی محبت اور اپنائیت ختم ہو چکی تھی۔ مہینوں ہو گئے تھے ہم نے ایک دوسرے سے ویسے بات نہیں کی جیسے پہلے کیا کرتے تھے۔ ایک دن جب آپی گھر واپس آئیں تو میں ضبط نہ کر سکی اور زاروں قطار رونے لگی۔ میں نے کہا، اس سے اچھا تھا کہ آپ مجھے اپنے ساتھ لائی ہی نہ ہوتی۔ اگر یوں ہی تنہا چھوڑ دینا تھا تو پھر میرا یہاں کیا کام؟ یہ تنہائی مجھے کاٹ کھاتی ہے۔ میری ضروریات میں یہ بھی شامل ہے کہ میں اپنی بہن کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کروں، دل کی باتیں کہہ سکوں، مگر آپ تو اس قدر مصروف ہو گئی ہیں کہ میرے لیے آپ کے پاس وقت ہی نہیں رہا۔ میری یہ بات سن کر آپی میرے پاس بیٹھ گئیں۔ ان کی آنکھوں میں عجب سی اداسی تھی۔ وہ آہستہ سے بولیں، کیا تمہیں لگتا ہے کہ میں بد کردار ہوں؟ کیا وہ سب الزامات جو میری ساس نے اور میرے شوہر نے مجھ پر لگائے تھے، تمہیں بھی وہ کیا سچ لگتے ہیں؟ میں فوراً نفی میں اپنا سر ہلانے لگی۔ نہیں نہیں آپی، آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ میں نے ایسا تو نہیں کہا۔ پھر تمہارے کہنے کا اور کیا مطلب ہے؟ آپی کی آواز میں دکھ اور بے بسی تھی، ان کی آنکھوں میں آنسو آ چکے تھے۔ مجھے اپنی غلطی پر شرمندگی ہونے لگی۔ شاید میں نے کچھ زیادہ ہی سخت الفاظ کہہ دیے تھے۔ ہم یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ دروازے پر زور سے دستک ہوئی۔ میں چونک گئی، جبکہ آپی کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے گھبراہٹ ابھری، مگر انہوں نے فوراً خود کو سنبھال لیا۔ وہ تیزی سے میری طرف مڑی اور سخت لہجے میں بولی، تم فوراً اپنے کمرے میں جاؤ، اور جب تک میں نہ کہوں دروازہ مت کھولنا۔ میں بہت زیادہ حیران رہ گئی۔ آپی، مگر میں نے کہا نا، کمرے میں جاؤ۔ اس بار ان کی آواز میں نہ صرف سختی بلکہ ایک عجب سا ان کی آواز میں خوف چھایا تھا۔ میرا دل تو تیزی کے ساتھ دھڑکنے لگا۔ میں کچھ اور پوچھنا چاہتی تھی، مگر آپی کے چہرے کی سنجیدگی دیکھ کر خاموشی سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔
اندر آ کر میں نے دروازہ بند کر لیا، مگر میرا دل بے چین ہو رہا تھا۔ یہ دروازے پر کون تھا؟ آپی اتنی گھبرائی ہوئی کیوں تھی؟ میں نے دبے پاؤں دروازے کے قریب جا کر کان لگا دیے تاکہ کچھ سن سکوں، مگر میرے تک کوئی آواز نہیں پہنچی۔ خیر کچھ دیر بعد میری آپی نے دروازے پر دستک دی اور کہا، اب تم باہر آ جاؤ۔ میں نے فوراً پوچھا، یہ کون لوگ تھے اور وہ کیا کہہ رہے تھے؟ آپی نے ٹھنڈی سانس لی اور سپاٹ لہجے میں بولی، کچھ نہیں، یہ تمہارے مطلب کی بات نہیں ہے۔ پھر انہوں نے اپنی بات بدلتے ہوئے کہا، تم کچن میں جاؤ اور مجھے پانی لا کر واپس کر دو۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ پسینے میں شرابور تھیں اور ان کا چہرہ کسی گہری پریشانی کی خمازی کر رہا تھا۔ یہ میرے لیے بہت زیادہ پریشان کن تھا۔ میں چپ چاپ پانی لے آئی اور انہیں دیا، پھر ہمت کر کے کہا، آپی اب میں بھی آپ کے ساتھ دفتر جایا کروں گی۔ یہ سنتے ہی آپی کے ماتھے پر بل سے پڑ گئے۔ وہ سخت لہجے میں بولیں، کیا تمہیں ضروریات پوری نہیں ہو رہی ہیں جو تم اس طرح کی مجھ سے باتیں کر رہی ہو؟ میں ہوں نا کام کرنے کے لیے، بس تم خاموشی کے ساتھ گھر بیٹھو۔ وہ اپنی میڈیکل کی تیاری کرو، میں چاہتی ہوں کہ تم آگے میڈیکل کرو۔ میں نے ہچکچاتے ہوئے کہا، لیکن آپی اس کے تو اخراجات بہت زیادہ ہیں۔ یہ سنتے ہی وہ غصے سے بولیں، یہ بھی تمہارا مسئلہ نہیں ہے۔ ان کا رویہ میرے لیے ناقابل فہم تھا۔ میں خاموش ہو گئی، مگر میرے دل میں بے شمار سوالات اٹھ رہے تھے۔ خیر دن بدن آپ بھی بہت زیادہ پریشان رہنے لگی تھیں۔ اکثر کچھ لوگ ہمارے گھر کے دروازے پر آتے، آپ ان سے باتیں کرتی اور وہ واپس چلے جاتے۔ مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ میں بھی بازید تھی کہ میں آپ ہی کے دفتر میں کام کروں اور میں آپ ہی کا ہاتھ بٹاؤں۔ میرا کالج میں داخلہ ہو گیا، میں وہاں پڑھنے لگی۔ ایک دن میں نے آپی سے کہا کہ مجھے نہیں پتا، لیکن میں کہیں پر جاب کرنا چاہتی ہوں، آپ مجھے اجازت دیں، پارٹ ٹائم جاب۔ آپی نے کہا، ٹھیک ہے، میں اپنے دفتر میں بات کروں گی۔ اگر تمہاری یہی ضد ہے تو تم یہ بھی کر کے دیکھ لو۔ کچھ ہی دن بعد آپی نے دفتر میں بات کی اور مجھے پارٹ ٹائم جاب مل گئی۔ میرا کوئی تجربہ نہیں تھا، اس لیے انہوں نے مجھے دفتر میں فائلوں کو ترتیب دینے کا کام دے دیا۔ مجھے یہ کام بہت پسند آیا اور میں دل و جان سے اسے کرنے لگی۔ میں بہت زیادہ خوش تھی کیونکہ میں آپ کا ہاتھ پھٹانے لگی تھی، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ زندگی اب مجھ پر اور بھی بہت زیادہ تنگ ہونے والی ہے۔ میں یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ سگے رشتوں کی حقیقت مجھ پر اس طرح کھلے گی۔ دن گزرتے جا رہے تھے اور میں کالج اور دفتر کا کام دونوں ساتھ ساتھ بہت اچھے طریقے سے سر انجام دے رہی تھی۔ میں تو بہت خوش تھی کہ میں آپی کا ہاتھ بٹا رہی ہوں، لیکن میں نے دفتر میں یہ نوٹ کیا کہ آپی کچھ دیر کے لیے دفتر سے غائب ہو جاتی ہیں اور شام میں پلٹ کے واپس آتی ہیں۔ یہاں میں صرف ایک معمولی سی پوسٹ پر فائز تھی۔ دن گزرتے جا رہے تھے اور میں کالج اور دفتر کا کام دونوں ساتھ ساتھ بہت اچھے طریقے سے سر انجام دے رہی تھی۔ میں بہت خوش تھی کہ میں آپی کا ہاتھ بٹا رہی ہوں، لیکن میں نے دفتر میں یہ نوٹ کیا کہ آپی کچھ دیر کے لیے دفتر سے غائب ہو جاتی ہیں اور پھر شام میں واپس آتی ہیں۔ یہاں میں ایک معمولی پوسٹ پر تھی، لیکن آپی یہاں پر مینیجر تھیں۔ آپی بھی مجھے بہت زیادہ پر اسرار لگنے لگی تھیں۔ وہ دفتر کے لوگوں کے ساتھ کافی گھل مل چکی تھیں۔ جو شخص ہمیں گھر تک لایا تھا، میں نے اکثر آپی کو اس کے ساتھ آتے جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ میرے دل میں شک سا پیدا ہونے لگا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی
میں وہ سب کچھ سوچنے لگی تھی جو ان کے شوہر اور ساس نے کہا تھا۔ مجھے لگنے لگا کہ شاید آپی اچھے کام نہیں کر رہی۔ اب میں ان کی ہر حرکت کو نوٹ کرنے لگی تھی اور ان پر بے تحاشا شک بھی کرنے لگی تھی، لیکن وہ اکثر پریشان رہتی تھیں اور اب تو کچھ بیمار بھی رہنے لگی تھیں۔ میرا کالج کا دوسرا سال شروع ہو چکا تھا۔ ایک دن آپی نے مجھ سے کہا کہ میں تیار ہو جاؤں کیونکہ ہمیں کہیں جانا تھا۔ میں نے پوچھا آپی کہاں جانا ہے تو وہ کہنے لگیں کیا تمہیں اپنی آپی پر اعتبار نہیں؟ میں کہہ رہی ہوں تم تیار ہو جاؤ، ہم نے کہیں جانا ہے۔ وہ مجھے ایک ہوٹل پر لے گئیں جہاں ہم نے کھانا کھایا اور ایک کمرہ بھی ہم نے وہاں پر بک کر لیا۔ ہم لاہور سے اسلام آباد گھومنے پھرنے آئے تھے۔ یہاں ہم نے بہت زیادہ انجوائے کیا اور بہت خوش رہنے لگیں۔ آپی کی طبیعت بھی کافی زیادہ بہتر ہو چکی تھی۔ دن گزرتے جا رہے تھے۔ ایک دن آپی مجھے ہوٹل میں اکیلا تنے تنہا چھوڑ کر جانے لگیں۔ وہ کہنے لگیں کوئی بھی آئے تم نے کمرے کا دروازہ بالکل نہیں کھولنا۔ مجھے اسلام آباد میں ایک ضروری کام ہے، وہ میں نمٹا لوں، پھر ہم واپس لاہور روانہ ہو جائیں گے۔ میں نے پریشانی سے پوچھا سب خیریت تو ہے؟ وہ فوراً بولی ہاں ہاں سب خیر ہے۔ میں نے دروازہ بند کر لیا، لیکن دل میں بے چینی ہونے لگی۔ کھڑکی سے جھانک کر دیکھا تو وہی شخص جو ہمیں لاہور لایا تھا آپی کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کر کہیں جا رہا تھا۔ میرا شک مزید گہرا ہو گیا۔ کمرے میں اکیلے بیٹھے بیٹھے مجھے بوریت ہونے لگی تو میں ہوا خوری کے لیے باہر نکل آئی۔ ہوٹل کے اس حصے میں جہاں پر ہمارا کمرہ تھا کوئی اور موجود نہیں تھا۔ میں ابھی باہر سے کھڑی تھی کہ اچانک کسی نے مجھے پیچھے سے آ کر دبوچ لیا، میرے منہ پر رومال رکھ دیا اور میں خود کو چھڑانے کی کوشش کرنے لگی، مگر میری ساری مزاحمت بے سود رہی۔ وہ شخص مجھے گھسیٹ کر دوبارہ سے کمرے میں لے آیا اور پھر وہاں بالکل اندھیرا چھا گیا۔ میری آنکھوں کے آگے بھی اندھیرا سا چھا گیا۔ میرا جو دم تھا یہ گھٹنے لگا اور میں خود کو بچانے کے لیے ہاتھ پاؤں مارنے لگی، مگر میری ساری مزاحمت بیکار گئی۔ جیسے ہی ہوش بحال ہوا میں نے خود کو کمرے کے فرش پر پڑا پایا۔ میرا سر چکراتا رہا، جسم میں شدید درد تھا۔ خوف اور گھبراہٹ کے مارے میری آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ کون تھا وہ شخص اور اس کا مقصد کیا تھا؟ میرے دل کی دھڑکن بے قابو ہو رہی تھی۔ میں نے اٹھنے کی کوشش کی مگر جسم میں اتنی طاقت نہ تھی۔ میں نے ارد گرد نظر دوڑائی، کمرے میں اندھیرا تھا، بس کھڑکی سے آتی ہلکی روشنی فرش پر پڑ رہی تھی۔ اچانک دروازہ کھلا اور میں نے گھبرا کر اس طرف دیکھا۔ وہی شخص اندر آیا جسے میں نے اکثر آپی کے ساتھ دیکھا تھا۔ میری آنکھوں میں خوف سا تھا اور میرا دل تیزی کے ساتھ دھڑکنے لگا۔ وہ آگے بڑھا، میرے قریب آ کر جھکا اور مسکرا کر بولا ڈرنے کی آپ کو کوئی ضرورت نہیں، تمہیں کچھ نہیں ہوگا۔ میں نے کپ کپاتی آواز میں پوچھا یہ سب کیا ہے؟ آپی کہاں ہیں؟ وہ شخص چند لمحے خاموش رہا، پھر بولا یہی تو میں تمہیں بتانے آیا ہوں، لیکن اس سے پہلے تمہیں مجھ سے ایک وعدہ کرنا ہوگا۔ میرے ساتھ ظلم ہو چکا تھا، میں بس نڈھال اور ٹوٹ چکی تھی۔ کچھ دیر بعد وہی شخص ارحم جو ہمیں لاہور لایا تھا مجھے ہسپتال لے گیا۔ میری آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا، ذہن مفلوج ہو چکا تھا۔ میں بس ایک ہی بات سوچ رہی تھی، وہ درندہ کون تھا جس نے میری عزت پامال کی؟ میں اس کا چہرہ تو نہ دیکھ سکی، مگر میرے وجود پر لگے زخم میرے دل پر نقش ہو چکے تھے۔ ہسپتال کی سفید روشنیوں میں بھی مجھے صرف تاریکی ہی تاریکی نظر آ رہی تھی۔ میری روح زخمی تھی اور میرا دل
بے رحم تقدیر پر ماتم کر رہا تھا۔ کچھ دیر بعد آپی بھی وہاں پہنچ گئی۔ میں نے انہیں دیکھا تو میرے آنسو بے اختیار سے بہنے لگے۔ میری زبان جیسے گنگ ہو چکی تھی، میں کچھ کہہ نہیں پا رہی تھی، مگر میری حالت سب کچھ بیان کر رہی تھی۔ آپی نے مجھے تسلی دینے کی کوشش کی، مگر ان کی آنکھوں میں بھی بے چینی تھی۔ میں ان کی طرف دیکھ رہی تھی، میرے دل میں ہزاروں سوال تھے۔ وہ کہاں گئی تھیں؟ وہ مجھے ہوٹل میں اکیلا چھوڑ کر کیوں گئیں؟ اور سب سے بڑھ کر کیا انہیں معلوم تھا کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے؟ میرے ذہن میں چلنے والے سوالوں کا بوجھ میری برداشت سے باہر ہو رہا تھا۔ میں نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، آپی، یہ سب کیا ہوا؟ آپ مجھے اکیلا چھوڑ کر کیوں گئی تھیں؟ آپی نے دوسری طرف دیکھا، مگر ان کی آنکھوں میں عجب سی بے بسی تھی، جیسے وہ کچھ کہنا چاہتی ہو مگر وہ کہہ نہ سکیں۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے آپی کو سب کچھ معلوم تھا۔ مجھے ان سے نفرت سی ہونے لگی۔ ڈاکٹر نے ہمیں ڈسچارج کر دیا اور ہم لاہور واپس آ گئے۔ میں اداس اور خاموش خاموش رہنے لگی، اکثر اپنے کمرے میں بند رہتی تھی اور آپی سے بھی کوئی بات نہیں کرتی تھی۔ ایک دن آپی میرے پاس آئیں اور کہنے لگیں، میں جانتی ہوں تمہارے ساتھ کیا ہوا، لیکن میں اس وقت اس لیے خاموش رہی کہ اگر ہم آواز اٹھاتے تو شاید یہ معاشرہ ہمیں جینے نہ دیتا۔ ہمیں تو اپنے بھائیوں نے بھی قبول نہیں کیا، اور میری سسرال والوں نے پہلے ہی مجھے بد کردار کہہ دیا تھا۔ اس لیے میں چپ رہی۔ میں نے نظریں پھیر لیں اور اپنا چہرہ دوسری طرف کر لیا۔ آپی خاموشی سے کمرے سے چلی گئیں۔ میرے دل میں شدید غم و غصہ تھا، مگر میں بے بس تھی، بالکل خاموش۔ میرے پاس تمام رپورٹس جمع تھیں، میں پولیس کے پاس جا سکتی تھی، لیکن آپی نے مجھے ان کے پاس جانے سے منع کر دیا۔ وہ کہنے لگیں، میں جلد ہی تمہاری شادی کر دوں گی، پھر سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ مگر جو ظلم میرے ساتھ ہوا تھا اس کا مداوع کوئی نہیں کر سکتا تھا۔ دن گزرتے جا رہے تھے، مگر میرے دل کا بوجھ ہلکا نہ ہوتا تھا۔ میں اپنی ہی ذات کے اندھیروں میں قید ہو کر رہ گئی تھی۔ میرا دل کسی بات پر نہیں لگتا تھا۔ ہر وقت ایک عجیب سی وحشت اور اداسی میرے وجود پر طاری رہتی تھی۔ راتوں کو آنکھیں بند کرتے ہی وہ خوفناک لمحے یاد آتے اور میں چیخ مار کر بھاگ جاتی۔ مجھے لگتا جیسے میں ایک بند کمرے میں قید ہوں، جہاں کوئی دروازہ نہیں، کوئی کھڑکی نہیں، کوئی روشنی نہیں۔ گھر میں سب معمول کے مطابق چل رہا تھا، مگر میرے اندر کا طوفان کسی کو دکھائی نہیں دیتا تھا۔ آپی نے کئی بار میرے قریب آ کر مجھ سے باتیں کرنے کی کوشش کی، مگر میں ہر بار ان سے اپنا منہ موڑ لیتی۔ میں انہیں بھی اس سب کا ذمہ دار سمجھنے لگی تھی، مگر وہ مجھے اسلام آباد نہ لے کر جاتی۔ اگر وہ مجھے اکیلا نہ چھوڑتی تو شاید میں آج بھی پہلے کی طرح ہنستی، خوش رہتی، اپنی زندگی سے محبت کرتی۔ اب میں خود کو آئینے میں دیکھتی تو اپنی آنکھوں میں عجیب سا کھوکھلا پن محسوس ہوتا۔ وہ چمک، وہ زندگی، وہ معصومیت کہیں کھو چکی تھی۔ میں اکثر سوچتی، کیا میرا جرم صرف یہی تھا کہ میں ایک عورت ہوں؟ کیا میری کوئی حیثیت نہیں؟ کیا میری کوئی عزت نہیں؟ دن بدن میرا دل دنیا سے اور اس کے لوگوں سے اٹھتا جا رہا تھا۔ میں چپ چاپ کالج جاتی، دفتر میں اپنا کام کرتی، پھر واپس اپنے کمرے میں قید ہو جاتی۔ ایک دن آپی نے مجھے زبردستی باہر لے جانے کی کوشش کی۔ وہ کہنے لگیں، ایسے کب تک چلے گا؟ زندگی رکتی نہیں، تمہیں بھی آگے بڑھنا ہوگا۔ میں نے تلخی سے کہا، زندگی رکتی نہیں، مگر کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ہمیشہ کے لیے رک جاتے ہیں آپی۔ کچھ زخم کبھی نہیں بھرتے۔
آپی خاموش ہو گئیں۔ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر میں اس وقت کسی کا درد سمجھنے کے قابل نہیں تھی۔ میرا اپنا دل ایک زخم بن چکا تھا جو نظر نہ آتا تھا، نہ محسوس کیا جا سکتا تھا، بس اندر ہی اندر مجھے کھا رہا تھا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ آگے میری زندگی میں کیا ہونے والا تھا، لیکن ایک بات مجھے یقین سے معلوم تھی، میں پہلے والی معصوم اور نادان لڑکی کبھی نہیں بن سکتی تھی۔ اس دن کے بعد سے میری آپی سے کوئی بات نہیں ہوئی تھی، لیکن ایک رات جب میں اپنے کمرے میں سو رہی تھی، اچانک میری آنکھ کھل گئی۔ گھڑی رات کے 3 بجا رہی تھی۔ میں اٹھ کر بیٹھ گئی، وضو کیا، تہجد کی نماز ادا کی۔ نماز کے بعد میں اللہ تعالیٰ کے حضور اس درندے کے لیے بد دعا کرنے لگی جس نے میری زندگی برباد کر دی تھی۔ اے اللہ، مجھے انصاف دینے والا تو ہی ہے۔ میں سسکیاں بھرتے ہوئے دعا مانگ رہی تھی کہ اچانک میرے کانوں میں کسی کے چیخنے کی اور چلانے کی آوازیں آن پڑیں۔ میرا تو دل دھک سے رہ گیا۔ میں نے جلدی سے جائے نماز سمیٹی اور گھبراہٹ میں اٹھ کر آپی کے کمرے کی طرف بڑھی۔ کمرے کے اندر کسی کی سخت آواز میں باتیں کرنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں تو دہلیز پر رک گئی، کان لگا کر سننے کی کوشش کی، مگر الفاظ واضح نہ ہو سکے۔ میری بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ میں نے مزید انتظار نہ کیا اور ایک جھٹکے سے کھول دیا۔ سامنے 2 آدمی کھڑے تھے، ایک ارحم اور دوسرا کوئی اجنبی شخص جسے میں نہیں جانتی تھی۔ وہ دونوں آپی پر چیخ رہے تھے اور آپی خوف زدہ سی بیڈ کے کنارے بیٹھی تھیں۔ کمرے کی مدھم روشنی۔ میں نے دیکھا کہ آپی کی آنکھوں میں خوف تھا، ان کے ہاتھ لرز رہے تھے۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ میں نے سخت لہجے میں پوچھا۔ ارحم نے چونک کر میری طرف دیکھا، پھر طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ بولا، تو تم جاگ رہی ہو، اچھا ہوا، تمہیں بھی یہ سب جان لینا چاہیے۔ آپی نے گھبرا کر مجھے دیکھا، ان کی آنکھوں میں بے بسی چھا گئی تھی۔ جاؤ اپنے کمرے میں جاؤ، آپی نے جلدی سے مجھے کہا، مگر میں ضدی بن کر وہیں پر کھڑی رہی۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ آدمی یہاں کیوں آئے ہیں؟ میں نے تیز آواز میں کہا۔ ارحم کے ساتھ کھڑا دوسرا آدمی، جس کا چہرہ مجھے واضح نظر نہیں آ رہا تھا، آگے بڑھا اور بولا، تمہاری آپی کا وقت پورا ہو چکا ہے، اب انہیں اپنا وعدہ نبھانا ہوگا۔ وعدہ؟ کیسا وعدہ؟ میں نے حیران اور خوف سے پوچھا۔ آپی نے نظریں جھکا لیں، ان کا پورا جسم لرز رہا تھا۔ ارحم نے کہا لگایا اور کہا، یہ سب تمہارے سامنے کھولنا مناسب نہیں، مگر چونکہ تمہیں بھی ایک سبق سکھانا ضروری ہے، اس لیے سن لو۔ تمہاری آپی نے ہمیں جو دینے کا وعدہ کیا تھا وہ وقت آ چکا ہے۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ میں نے آپی کی طرف دیکھا، مگر وہ اب بھی خاموش تھیں۔ یہ سب جھوٹ ہے، میں پولیس کو بلاؤں گی، میں نے غصے سے کہا اور دروازے کی طرف بڑھنے لگی، مگر ارحم نے تیزی سے میرا بازو پکڑ لیا۔ پولیس؟ ہاں؟ تمہیں لگتا ہے کہ یہاں کوئی تمہاری مدد کو آئے گا؟ تمہیں ابھی تک سمجھ نہیں آیا کہ تم اور تمہاری آپی کس دلدل میں پھنس چکی ہو؟ اس کی آواز بجھی ہوئی تھی۔ آپی نے تڑپ کر میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ مت کرو، پلیز مت کرو، تم نہیں جانتی۔ ان کی آواز کانپ رہی تھی۔ نہیں، میں جاننا چاہتی ہوں، آخر یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ آپی، آپ نے ان لوگوں سے کیا وعدہ کیا تھا؟ میں چیخ پڑی۔ آپی نے ایک نظر ارحم پر ڈالی، پھر آنکھیں بند کر کے گہری سانس لی۔ میں نے تمہیں بچانے کے لیے خود کو بیچ دیا تھا۔ میرے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ میں سکتے میں کھڑی رہ گئی، دماغ معاف ہو چکا تھا۔ ارحم نے مکروہ ہنسی ہنسی، بالکل ٹھیک کہا، اور اب وقت آ گیا ہے کہ یہ وعدہ پورا ہو۔ میری سانس اٹک سی گئی۔ مجھے لگا جیسے کمرے کی دیواریں مجھ پر آ گری ہوں۔ نہیں،
یہ نہیں ہو سکتا۔ میں نے بے یقینی کے ساتھ اپنا سر جھٹکا۔ آپی نے روتے ہوئے بلکتے ہوئے میرے ہاتھ پکڑ لیے۔ میں بہت زیادہ مجبور تھی، میں نے یہ سب تمہارے لیے کیا، مگر مجھے ان کی کوئی بات سنائی نہیں دے رہی تھی۔ مجھے بس اتنا احساس ہو رہا تھا کہ میں ایک ایسے جال میں پھنس چکی تھی جس سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ ارحم اور عارف، جسے ارحم نے عارف کہہ کر پکارا تھا، میری طرف بڑھا۔ اس کے قدموں کی آہٹ وہی تھی جو اس دن میرے کانوں میں پڑی تھی۔ میں پہچان چکی تھی کہ یہ درندہ وہی ہے۔ وہ دونوں میری طرف لپکے۔ میں خوف زدہ ہو کر پیچھے ہٹنے لگی۔ اچانک آپی نے پیچھے سے گلدان اٹھا کر ارحم کے سر پر دے مارا۔ ارحم لڑکھڑایا اور دور سے کراہنے لگا۔ عارف فوراً اس کی طرف لپکا۔ اسی لمحے آپی نے میرا ہاتھ پکڑا، تیزی سے کمرے کا دروازہ کھولا اور ہم وہاں سے بھاگ نکلی۔ بھاگتے بھاگتے ہم دونوں کی سانسیں پھولنے لگیں، مگر ہم رکنا کہیں پر بھی نہیں چاہتی تھیں۔ ہم تیزی سے سڑکوں پر دوڑتی رہیں۔ اندھیری رات میں ہمارے قدموں کی آواز ہمارے خوف کو مزید بڑھا رہی تھی۔ نہ جانے ہم کتنی دیر تک بھاگتی رہیں۔ جب ہماری سانسیں بے ترتیب ہونے لگیں تو ایک ویران سے پارک میں جا کر رک گئیں۔ آس پاس ہر طرف سناٹا تھا۔ دور کہیں کتوں کے بھونکنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ ہم دونوں ایک بینچ پر بیٹھ گئیں۔ آپی کا چہرہ پسینے سے بھیگا ہوا تھا۔ وہ بری طرح ہانپ رہی تھیں۔ میں نے گہری سانس لی، پھر آپی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، آپی اب بس نہ تو اتنی چھوٹی ہو کہ آپ کی بات نہ سمجھ سکوں، اور نہ ہی اتنی کم عقل کہ حقیقت کو نظر انداز کر دوں۔ ہمیں اس سب کو گزرے 12 سال ہو چکے ہیں، اور ان سالوں میں نے آپ کو ہمیشہ بے سکون، بے چین اور گھبراہٹ میں دیکھا ہے۔ خدا کے لیے مجھے بتائیں، آخر مسئلہ کیا ہے؟ آپی نے میری طرف دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں عجب سی اداسی تھی، جیسے وہ سب کچھ کہنا چاہتی ہو مگر ہمت نہ ہو۔ وہ نظریں چرا کر خاموش ہو گئیں، مگر میں اب مزید خاموش رہنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ میں نے ان کا ہاتھ تھاما۔ پلیز آپی، اگر آج بھی آپ نے مجھے سچ نہیں بتایا تو شاید میں بھی جان ہی نہ سکوں۔ آخر لوگ ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ آپ کس چیز سے اتنا ڈر رہی ہیں؟ آپی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ کپ کپاتے لبوں سے کچھ کہنے لگیں، مگر پھر رک گئیں۔ میں نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ آپی، مجھے حقیقت جاننی ہے، آج نہیں تو پھر کبھی نہیں۔ انہوں نے گہری سانس لی، پھر لرزتی ہوئی آواز میں بولی، جو تم سننے جا رہی ہو اس کے بعد شاید تم مجھ سے نفرت کرنے لگو، لیکن یہ وقت تمہیں سچ بتانے کا ہے۔ میرے دل کی دھڑکن بے ترتیب ہو گئی۔ آپی نے گہری سانس لی اور بولنے لگی، میرا شوہر اکثر مجھ پر شک کرتا تھا، اور اوپر سے میں تمہاری وجہ سے بھی بہت زیادہ پریشان رہتی تھی۔ جب میں تمہیں اپنے گھر لے آئی تو شان اور اس کے گھر والوں کو یہ بات بالکل پسند نہیں آئی۔ وہ مجھ پر ظلم کرنے لگا تھا اور میری بے اولادی کو جواز بنا کر مجھے ہر وقت وہ تانے دیتا رہتا تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ میں اس گھر سے دور چلی جاؤں۔ ایک دن شان نے کہا کہ میں تمہیں تمہارے میکے چھوڑ دوں گا اور تمہیں اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتا۔ جب میں نے انکار کیا تو اس نے مجھ پر شدید تشدد کیا، اور اس کے بعد مجھے طلاق دے کر یہ کہہ کر گھر سے نکال دیا کہ میں بد کردار ہوں۔ میں نے تمہیں ساتھ لیا اور ہم لاہور آ گئے، اور ہاں، جب ہم لاہور کے لیے روانہ ہوئے تو مجھے ارحم کی کال آئی۔ اس نے کہا کہ وہ لاہور میں میرا انتظار کر رہا ہے، اور جب میں پہنچی تو وہ مجھے اس گھر تک لے آیا۔ یہ گھر ہمارے والدین کا تھا جو انہوں نے ہمارے نام کیا تھا۔ ارحم نے مجھے چابیاں دیں۔ تم نے اکثر مجھے ارحم کے ساتھ دیکھا ہوگا۔ وہ ہمارے والد کے دوست کا بیٹا تھا۔ میں اسے اچھا انسان سمجھتی تھی،
کیونکہ اس نے ہر جگہ میری مدد کی، مجھے نوکری ڈھونڈنے میں سپورٹ کیا۔ اسکول جہاں پر میں ٹیچر تھی وہاں بھی وہی مجھے لے جاتا اور واپس چھوڑتا۔ مجھے لگتا تھا کہ وہ اچھا انسان ہے، لیکن حقیقت میں وہ ایسا نہیں تھا، اور میں اس سے بہت زیادہ بے خبر تھی۔ اسی دوران جب اکبر بھائی کو معلوم ہوا کہ والد نے ہمارے نام لاہور میں یہ گھر اور 4 دکانیں کی ہیں، تو ہم نے ان پر کیس کر دیا تاکہ ہم سے حصہ لے سکیں، لیکن میں ان لوگوں کو کچھ نہیں دینا چاہتی تھی جنہوں نے ہمیں اپنے ہی گھر میں پناہ نہ دی۔ بس اسی وجہ سے میں بہت زیادہ پریشان رہا کرتی تھی، اور جو لوگ ہمارے گھر آتے تھے وہ غنڈے تھے جنہیں میرے شوہر نے بھیجا تھا تاکہ مجھے ذلیل و رسوا کر سکیں۔ میں اکثر دفتر سے غائب ہو جاتی تھی کیونکہ کیس کے لیے کورٹ جانا پڑتا تھا، اور رات کو دیر سے واپس لوٹتی تھی۔ کبھی کبھی تو آ ہی نہیں پاتی تھی کیونکہ مجھے دفتر میں دیر تک کام کرنا پڑتا تھا، بہت زیادہ خرچے تھے، اور اوپر سے تمہاری ذمہ داری بھی مجھ پر تھی۔ میں نے خود کو سنبھالنے کی ہر ممکن کوشش کی، اور وہ دن جب میں تمہیں اسلام آباد لے کر گئی تھی اس کی وجہ یہ تھی کہ مجھے معلوم ہو گیا تھا کہ بھائی لاہور والے گھر پر چھاپا ماریں گے۔ میں نے وہ گھر بند کروایا تاکہ انہیں ہمارے وہاں رہنے کے کوئی ثبوت نہ ملیں، اس لیے ہم لاہور کو چھوڑ کے اسلام آباد چلے گئے۔ وہاں میں کوئی ہاٹ گئی تاکہ اپیل کر سکوں کہ ہمارا کیس خارج کیا جائے اور ہمیں ہمارا حق دیا جائے، لیکن پیچھے وہی عارف نامی شخص ہوٹل میں آ گیا۔ اس نے سمجھا کہ وہ میں ہوں کیونکہ اس نے مجھے کبھی نہیں دیکھا تھا، اور اس نے تمہارے ساتھ ظلم کیا۔ جب مجھے اس بات کا علم ہوا تو میرے ہاتھ خالی تھے۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ تم برباد ہو، اس لیے میں خاموش رہی۔ شاید اسی لیے تمہیں مجھ سے نفرت ہونے لگی۔ آج ارحم آیا تھا اور اس نے مجھ سے کہا کہ وہ تم سے شادی کرنا چاہتا ہے، لیکن میں کسی سے بھی شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس لیے عارف اور ارحم نے مل کر مجھے دباؤ میں لانے کی کوشش کی۔ عارف نے کہا کہ وہ تمہارے ساتھ وہی سب کچھ دوبارہ دہرانا چاہتا ہے۔ میں نے اس بات سے انکار کیا تو انہوں نے مجھے دھمکایا، اور انہوں نے میرے خلاف سازشیں کی، اور باقی سب کچھ تمہارے اپنے سامنے موجود ہے۔ مجھے اپنی سوچ پر کافی زیادہ شرمندگی ہونے لگی۔ میں نے آپ ہی کو گلے لگا لیا اور کہا کہ آپ نے اتنی مشکلات جھیلی اور مجھے آپ پر شک نہیں کرنا چاہیے تھا، مجھے معاف کر دیں۔ میں زاروں قطار رونے لگی تو آپ ہی بھی مجھے سینے سے لگا کر رونے لگیں اور کہنے لگیں کہ مجھے تم معاف کر دو، میری بہت بڑی غلطی تھی کہ میں نے تمہیں سب کچھ پہلے نہیں بتایا، لیکن میں نہیں چاہتی تھی کہ تم پر بوجھ ڈالوں۔ مجھے اپنے بھائی سے بھی امید نہیں تھی کہ اکبر بھائی ہمارے ساتھ ایسا کریں گے، لیکن اب سب کچھ ٹھیک ہو چکا ہے، ہم کیس جیت چکے ہیں، اور یہ دکانیں اور یہ گھر اب ہمارا ہے۔ بس اتنے میں ارحم اور عارف ہم تک پہنچ گئے۔ ہم وہاں سے بھاگنے لگے تو گاڑی سے ٹکرا کر عارف بری طرح سے زخمی حالت میں سڑک پر پڑا۔ ہمارے دل میں رحم آیا اور ہم اس کے پاس گئیں۔ وہ ہاتھ جوڑ کر ہم سے معافیاں طلب کرنے لگا کہ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میں نے پیسوں کی لالچ میں آ کر تم لوگوں کے ساتھ اتنا بڑا ظلم کر دیا، اور یہ سب کچھ تمہارے شوہر نے کروایا تھا۔ مجھے پیسوں کی ضرورت تھی، اس لیے مجھے معاف کر دو، اور مجھے میری سزا مل چکی ہے۔ اتنا کہہ کر وہ آنسوؤں سے بھیگ گیا۔ ہم یہ سب دیکھ کر گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ گئیں، اور آپی سے گڑ گڑا کر معافی مانگنے لگا کہ آپ کے والد کے ہم پر بہت احسانات تھے۔ میں احسان فراموش نہیں تھا، لیکن شاید میں شیطانی بہکاوے میں آ چکا تھا، مجھے معاف کر دیں بس۔ یہ کہہ کر وہ زاروں قطار رونے لگا۔ تو آپی نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں نے تمہیں معاف کیا۔ وہ کہنے لگا
کہ میں تمہیں عزت کے ساتھ اپنانا چاہتا ہوں اور تم لوگوں کا ساری زندگی خیال رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ کھڑا ہوا۔ آپی نے میری طرف دیکھا اور میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ آپی اب ہمیں بتائیں۔ ارحم واقعی بہت اچھا انسان تھا، لیکن جانے کیوں شیطانی بہکاوے میں آ چکا تھا۔ اس نے کبھی مجھے بری نظر سے نہیں دیکھا تھا اور نہ ہی اس نے آپی کو کبھی دیکھا، لیکن جو ہوا شاید ہمارے نصیب میں تھا۔ ہم بہت زیادہ خوش رہنے لگے۔ میرا میڈیکل کالج میں ایڈمیشن ہو گیا اور 1 سال بعد آپی کو اللہ تعالیٰ نے بیٹے سے نوازا۔ ہم لوگ بہت زیادہ خوش رہنے لگے تھے۔ کچھ ہی دنوں بعد ہمیں معلوم ہوا کہ آپی کے شوہر کو فالج ہو چکا ہے اور ہمارے بھائیوں کو کاروبار میں گھاٹے کی وجہ سے بہت بڑا نقصان ہوا ہے۔ وہ لوگ بھی سڑک پر آ گئے ہیں۔ ہم نے ان کے لیے کبھی بد دعا نہیں کی تھی، کیونکہ بھائی تو بہنوں کا مان ہوتے ہیں، لیکن نہ جانے کیوں ہمارے بھائیوں نے ہمارا ساتھ چھوڑ دیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے رشتوں کی قدر کرنے کی توفیق دے، آمین۔